حضرت ساسا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ، جو میں نے ایمان لانے سے پہلے نیکیاں کی ہیں مجھے اس کا بھی اجر ملے گا؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، تم نے کون سا عمل کیا ہے، کون سی نیکیاں کی ہیں؟ تو وہ بتانے لگے، یا رسول اللہ، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے تھے تو میں انہیں ڈھونڈتا نکلا، تو جنگل سے آگے دوسری آبادی میں چلا گیا تو میں نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس اونٹ بھی چر رہے ہیں۔ تو میں نے اس بوڑھے کو کہا کہ یہ اونٹ میرے ہیں اور چرتے چرتے دور نکل آئے ہیں، ادھر آ گئے ہیں، تو مجھے اونٹ دے دو۔ اور میں تھک بھی گیا تھا، مجھے پیاس بھی لگی ہوئی تھی، تو میں نے اس سے پانی مانگا۔ اس بوڑھے نے کہا، آپ کے اونٹ ہیں تو آپ لے جاؤ۔ تو میں پانی پینے کے لیے بیٹھ گیا۔ تو اہل عرب کا رواج ہے کہ وہ مہمان نواز ہیں، اور مہمان نوازی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ان کی نسلوں میں ہے، تو ساتھ انہوں نے کھجوریں بھی بھیج دی۔ حضرت ساسا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ، جو میں نے ایمان لانے سے پہلے نیکیاں کی ہیں مجھے اس کا بھی اجر ملے گا؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، تم نے کون سا عمل کیا ہے، کون سی نیکیاں کی ہیں؟ تو وہ بتانے لگے، یا رسول اللہ، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے تھے تو میں انہیں ڈھونڈتا نکلا، تو جنگل سے آگے دوسری آبادی میں چلا گیا تو میں نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس اونٹ بھی چر رہے ہیں۔ تو میں نے اس بوڑھے کو کہا کہ یہ اونٹ میرے ہیں اور چرتے چرتے دور نکل آئے ہیں، ادھر آ گئے ہیں، تو مجھے اونٹ دے دو۔ اور میں تھک بھی گیا تھا، مجھے پیاس بھی لگی ہوئی تھی، تو میں نے اس سے پانی مانگا۔ اس بوڑھے نے کہا، آپ کے اونٹ ہیں تو آپ لے جاؤ۔ تو میں پانی پینے کے لیے بیٹھ گیا۔ تو اہل عرب کا رواج ہے کہ وہ مہمان نواز ہیں، اور مہمان نوازی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ان کی نسلوں میں ہے، تو ساتھ انہوں نے کھجوریں بھی بھیج دی۔ میں پانی پی رہا تھا اور کھجوریں کھا رہا تھا تو رونے کی آواز آئی بچے کی، اور اس نے پوچھا، بیٹا پیدا ہوا ہے یا بیٹی پیدا ہوئی ہے؟ تو میں نے اس بوڑھے سے کہا، اگر بیٹی پیدا ہوگی تو کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا، اگر بیٹی پیدا ہوگی تو ہم اسے زندہ دفن کر دیں گے۔ میں ذلت ہے، یہ رسوائی ہے، میں داماد کے آگے سر جھکا نہیں سکتا۔ اگر بیٹا پیدا ہوگا تو ہمارے قبیلے کی شان ہو گئی، ہمارے قبیلے کی عزت بڑھے گی، ہمارا قبیلہ اور بڑھ جائے گا۔ تو حضرت ساسا فرماتے ہیں، میں نے کہا، پوچھو بیٹی پیدا ہوئی ہے بیٹا پیدا ہوا ہے؟ تو اندر سے آواز آئی، بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو میں نے اس بوڑھے سے کہا کہ واقعی تم اسے قتل کر دو گے، اسے زندہ دفن کر دو گے؟ اس نے کہا، ہاں، ہمارا رواج ہے، ہم اپنی روایت کو برقرار رکھیں گے، ہم ایسا ہی کرتے ہیں اور ایسا کریں گے۔ تو حضرت ساسا فرماتے ہیں، میں نے اسے کہا کہ یہ بچی مجھے دے دو۔
اس بوڑھے نے کہا تو مجھے کیا دے گا، بچی کے بدلے میں کیا دو گے؟ تو میں نے کہا یہ جو 2 اونٹ ہیں، یہ 2 اونٹ رکھ لو اور بچی مجھے دے دو۔ تو اس بوڑھے نے کہا جس اونٹ پہ اوپر سوار ہو کے آیا ہے، بیٹھ کے آیا ہے، وہ بھی ہمیں دے دے۔ تو میں نے کہا میرے ساتھ آدمی کو بھیجو، وہ مجھے گھر چھوڑ آئے اور یہ 3 اونٹ بھی لے آئے۔ تو میں بچی لے آیا اور 3 اونٹوں کے بدلے میں نے وہ بچی لے لی اور 3 اونٹ بھی انہیں پہنچا دیا۔ میں نے بچی اپنی کنیز کو دی، اسے دودھ پلاتی، آہستہ آہستہ وہ بڑی ہوتی گئی، وہ میری داڑھی کے ساتھ کھیلتی، میرے سینے پہ چڑھ جاتی، مجھ سے پیار کرتی۔ تو مجھے اس نیکی کی لذت محسوس ہوئی، بڑا لطف آیا۔ تو پھر میں نے ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ جہاں جہاں قبیلے والے بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، دفن کرتے تھے، میں ان کے پاس چلا جاتا اور 3 اونٹ دے کر وہ بچی لے لیتا، اس کی پرورش کرتا، اپنی حویلی میں لے آتا اور اسے پالتا۔ تو یا رسول اللہ 360 بچیاں میں نے ایسے لی ہیں اور میری حویلی میں پلتی ہیں اور وہ مجھ سے اسی طرح پیار اور محبت کرتی ہیں، تو کیا اس کا بھی اجر مجھے ملے گا؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسی نیکی کا اجر ہے جو اللہ رب العزت نے تمہیں دولت ایمان عطا فرمائی ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ماتھا چوما، پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے گلے لگایا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ پہ امید ہے کہ یہ جو تمہیں دنیا میں اجر دیا، یہ دولت ایمان عطا فرمائی، یہ تو دنیا کا اجر ہے، اور اللہ رب العزت تمہیں ضرور بھی ضرور آخرت میں بھی اس نیکی کا اجر عطا فرمائے گا، اور یہ عظیم نیکی ہے اور یہ بہت بڑا عمل ہے۔